جی سر بتائیں کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا آفٹر کسٹڈی ان کی دی گئی تھی پولیس کو، تو وہ معطل ہو گئی تھی کسٹڈی، مگر ایک اور دن گزر گیا ان کو رہا ہونے میں، آج پھر واپس اسلام آباد کے جو ٹیررزم کورٹس ہیں ادھر سے بیل ملی. سو یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ ہوا کیا آفٹر یسٹرڈیز ڈیولپمنٹ. جب ان کو گرفتار کیا گیا 28 کو، ان کو ایک دن رکھا گیا تھانے میں، اور انٹرسٹنگلی پہلے تو بتا نہیں رہے تھے کہ وہ کس تھانے میں ہے جی، اور ایف آئی آر بھی نہیں بتا دے بالکل بھی ایف آئی آر نہیں دے رہے تھے. آج کل انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ جن کو بھی یوں اٹھانا ہوتا ہے سیکریٹریٹ تھانے لے جاتے ہیں، ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ وہاں کی ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے. تو کافی دیر وہاں پہ رکھا گیا. ہماری زینب ہیں ایڈوکیٹ، وہ وہاں پہ گئی، بات چیت ہوتی رہی، ان کو بٹھائے رکھا. اس کے بعد کہا کہ جی ہم ان کو متعلقہ تھانے میں بھیج رہے ہیں. تھوڑا آئیڈیا تھا کہ ایف آئی آر اپارا کی ہے. اس کے بعد ہادی کو اپارا تھانے بھیجا گیا، جبکہ ایمان کو یہ لے گئے وومن پولیس اسٹیشن. جی، وہاں میں بھی گیا، باقی ساتھی بھی گئے. ہمیں گیٹ پہ روک دیا جاتا تھا، ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ یہ حق ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ 1 ان کو گراؤنڈز بتائیں، 2 ان کو کنسلٹ کرنے دیں ان کے لائر کے ساتھ. یہ رائٹ ان کا بھی ہے، ایز اے پروفیشنل یہ رائٹ میرا بھی ہے کہ میں اپنے کلائنٹ تک پہنچ سکوں. گیٹ پہ ہمیں بٹھایا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلاں سامنے گاڑی ہے، اس میں شاید بٹھایا ہوا ہے. اور ایف آئی آر، ہم نے کہا ہمیں ایف آئی آر دے دیں، ہمیں پتہ چل جائے کون سے دفعات لگائے گئے ہیں، پیش کریں گے نہیں کریں گے. بہرحال انہوں نے کوئی ایف آئی آر نہیں دی. رات ویسے ہی گزری. صبح پھر ان کو جب اے ٹی سی لے کے جایا گیا، ہمیں پھر پتہ چلا کہ واقعی ان پہ دہشت گردی کا دفعہ لگایا گیا ہے. صحیح. بہرحال ہم کورٹ میں گئے. ہم نے جب وہاں پہ سرکاری وکیل گئے تو پہلے ان کے پاس بھی نہیں تھی ایف آئی آر، اور وہ میرے سامنے اپنے موبائل سے ایف آئی آر پڑھ رہے تھے. اچھا، ان کو یعنی کہ کسی نے کاپی واٹس ایپ کی ہوئی تھی. دوران میں شاید کوئی آیا، انہوں نے کاپی پرووائڈ کی، اور ہم نے پھر ان سے کاپی بھی مانگی. انہوں نے پھر ایف آئی آر پڑھی، اور ایف آئی آر میں وہی باتیں تھیں کہ جی روڈ بلاک تھا، کوشش کی وہاں سے بیریئر ہٹانے کی، اس دوران تلخ کلامی ہوئی، اور انہوں نے آہنی مکہ استعمال کیا. سر یہ آہنی مکہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سوچا یا سمجھا کہ یہ شاید آئینی مکہ کر رہے ہیں. اچھا، وہ آئینی نہیں تھا، وہ آہنی مکہ تھا. آپ بہت ہوپ فل ہیں کہ آپ آئینی مکے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی حالت دیکھتے ہوئے، بٹ خیر گو. آئینی لگ چکا ہے. آہنی مکے کے بارے میں بہرحال یہ نقل ڈسٹر کہتے ہیں اس کو. اچھا، لیکن اتفاق سے اس سارے واقعے کی ویڈیو موجود ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور میں داد دیتا ہوں پولیس کی دیدہ دلیری کو کہ اس طریقے کا جھوٹ بولنے لگ گئی ہے وہ. بہرحال انہوں نے یہ سر جو نقل ڈسٹر والا الزام ہے، یہ انہوں نے ایمان کے شوہر ہادی علی چٹھا صاحب پہ لگایا. غالباً اب دوسری ایف آئی آر ہو گئی ہے. یہ اسی میں ہی ذکر تھا آہن مکہ کے استعمال کرنے کا. یہ دوسری ایف آئی آر ہوئی ہے کہ جی انہوں نے ریکور کروا لی ہے. اچھا، کہ جی پہلے وہ مان نہیں رہے تھے. اچانک انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہ جو میری گاڑی ٹھہری ہوئی ہے تھانے کے صحن میں، اس میں وہ میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ چونکہ ہم نے برآمد کر لی ہے، اس پہ انہوں نے علیحدہ ایف آئی آر دے دی. حالانکہ علیحدہ ایف آئی آر کی ضرورت نہیں تھی. اگر انہوں نے ریکوری کر لی ہے تو اس کا ذکر اسی ایف آئی آر میں کر سکتے تھے. بہرحال اس دوسری ایف آئی آر کی وجہ سے آج ہمیں دوسری کورٹ میں جا کے بیل موو کرنی پڑی، جو کہ ہمیں ملی، لیکن اس میں ریلیز آرڈر بڑی مشکل سے ہمیں آخر ٹائم پہ ہم نے پروکیور کیا، اور اس کے بعد وہ بھی بھیجا گیا. ناؤ دے آر آن دیئر وے، جو مجھے ابھی اطلاع پہنچی ہے. بہرحال جب کورٹ میں پیش کیا گیا، ہمارے دلائل یہ تھے کہ دہشت گردی کے کسی بھی دفعے کا اطلاق نہیں ہوتا جی، اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جج صاحب اس چیز کو دیکھ کے شاید یہ ڈسچارج کر دیں. ٹیررزم کے کورٹ کے آپ جج صاحب کی بات کریں. کیونکہ پولیس اپنی طرف سے غصے میں آ کے یا ایگو کے نیچے کوئی بھی دفعہ لگا دیں گے. ہماری جو رائٹس کے جو پروٹیکٹر ہے وہ کورٹس ہوتی ہے، اور ان کے سامنے جب آتا ہے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یہ کورٹ ہے جو کہ انصاف کرے گی. ہم نے وہاں پہ محسوس کیا کہ کورٹ ہماری بات نہیں سن رہی ہے، اور اس کے آرڈر میں بھی پتہ چلا کہ ہماری طرف سے کوئی آرگومنٹس مینشن نہیں تھے، اور صرف یہی مینشن تھا کہ جی انہوں نے چونکہ 30 دن مانگے تفتیش کے، 30 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں ان کو 3 دن دے دیتا ہوں. جیسے ہی آرڈر آیا ہم نے فوراً پھر چیلنج کیا اسی دن، اور ریویژن ہم نے فائل کی ہائی کورٹ میں، جو کہ ڈویژن بینچ سنتی ہے. اگلے دن اس کی سنوائی ہوئی. جیسے انہوں نے آرڈر پڑھا، گزشتہ دن کی بات ہے. ڈویژن بینچ میں جب سنوائی ہوئی، جیسے ہی ہم نے آرڈر پڑھا وہ وہیں پہ رک گئے.
जजेस ने आपस में बात की और फ़ौरन ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया, क्योंकि अच्छा, उन्होंने आपको मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स देने का भी इंतजार मौका नहीं किया। दिया। उन्होंने कहा, और उन्होंने खुद ही कोट कर दिए अपनी जजमेंट, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट, जो कि बड़ा क्लियरली बताती है कि रिमांड देते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और अपनी रीजंस बतानी है। सो उन्होंने ऑर्डर लिखवा के उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया और अगले दिन के लिए दोबारा नोटिस कर दिए। अब इसमें थोड़ी सी अनॉमली है कि जब आप रिमांड ऑर्डर को सस्पेंड करते हैं तो उस वक्त उसकी सिचुएशन क्या होती है। सो उन्होंने या तो बेल दे देते हैं और हमें रिलीज़ कर देते, फिर ठीक होता। तो फिर ये दोनों कल ही घर आ जाते। तो जैसे रिलीज और ये कह देते कि अगले दिन कोर्ट में आ जाएं ताकि हम रिमांड का फैसला कर दें, इधर हम उसको जुडिशल कर देंगे, हम उनको बेल दे देंगे। बहरहाल जब सस्पेंड कर दिया, उसी सस्पेंशन के बाद शायद हादी पे दूसरी FIR कटी जी। है। अगर आप टाइम लाइन को देखें तो हादी की जो दूसरी FIR है वो तकरीबन 5 बजे है, तब तक उनको शायद उस ऑर्डर का पता चल गया था, तो वो तब वो FIR कटी। खैर उन्होंने थाने में रखा दोनों को, रिस्पेक्टिव थाने में। अगले दिन फिर उन्होंने कोर्ट में पेश किया। अगले दिन Which is today. अगले दिन जब कोर्ट में पेश किया तो मे बी लकीली वो जज साहब खुद नहीं थे, अबुल हसनात जिन्होंने रिमांड दिया था। अच्छा। ड्यूटी जज पे हमारा ATC 2 थे। उनके पास जब पेश किया तो वो रुक के उन्होंने कहा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, अगर ये सस्पेंड है रिमांड, ना वो जुडिशल है ना फिजिकल है, मैं क्या करूं, आज चूँकि कोर्ट में केस फिक्स्ड है, आई विल वेट। दूसरी बात, जब भी वो हादी को पेश करते तो हैंड कफ होता था। आज हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि जी ये इनह्यूमेन है, आप इनके हैंड कफ रिमूव करवाएं। हैंड कफ आप लगा सकते हैं अगर आपको वाकई डर हो कि कोई भाग जाएगा या आप अटैक करेगा, ऐसा क्या डर है इनके सामने। देन जज साहब ने कहा कि जी क्या आपको डर है कि भाग जाएगा, उन्होंने हैंड कफ रिमूव करवाया उनके, फिर उनको बिठाया एंड देन वी वेटेड। फिर हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट फिर में आज आप दोबारा हाई कोर्ट, आज हम दोबारा DB में जब टेकअप हुआ, क्योंकि जो ड्यूटी जज थे वो फैसला नहीं करना वो फैसला नहीं कर रहे थे। वहीं हमारी बेल पिटीशन हमारे हाथ में थी, वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चूँकि ऑर्डर रिमांड का अभी तक सेटिसाइड नहीं हुआ, मुझे क्लियर नहीं है, आई कांट एंटरटेन, आप वहाँ से सेटिसाइड करवाएं फिर मेरे पास आएँ। तो आज दोबारा जब लगा, हमने कोई बात नहीं की, सरकारी वकील पेश हुए, उनसे उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर पढ़ें। जब उन्होंने ऑर्डर पढ़ा, उन्होंने सर ये जवाब उनसे पूछा कि आप समझते हैं कि ये ठीक ऑर्डर है, उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। उसके बाद वो फिर उन्होंने दोबारा आपस में डिस्कशन की, हमने कोई बहस नहीं की, उन्होंने ऑर्डर फ़ौरन कर दिया कि ठीक है जी अलाउड। और उस पर फिर हमने कहा कि सर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, कोर्ट वेट कर रही है कि इस रिमांड ऑर्डर को मैं क्या समझूँ। उसको फिर हमने कन्वर्ट करवाई इन जुडिशल, कि यूँ समझा जाएगा कि उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। सही। और जैसे ही फिर ऑर्डर मिला, बेल हुआ। फिर हमने बेल मूव की, थैंक्स टू दैट जज। उन्होंने फिर आज ही हमारे आर्गूमेंट सुने, और इसके केस में कुछ भी नहीं था, जितने भी बाकी ऑफेंसेस लगाए हुए थे वो बेलेबल थे सारे, तो उन्होंने हमें बेल ग्रांट कर दी।